السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں اور بچیوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹ رہے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے یونٹ جو 1 تھا اس کی ٹرانسلیشن اور ہم نے ریڈنگ کی تھی۔ اب اس کے بعد اس کی ایکسرسائز باقی رہ گئی ہے، اب اس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر کوسچن اینڈ آنسرز، اس کو آپ نے جو ہے وہ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور لکھ کر چیک بھی کروانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ان کوسچن اینڈ آنسرز کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے، کیا پوچھا گیا ہے، محض رٹا مارا نہ ہو بلکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ کیا سوال ہے اور اس کا ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ What did the Arabs worship before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم preached اسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ سے پہلے عرب کس کی عبادت کرتے تھے؟ آنسر: دا عربس ورشپ آئیڈلس، عرب بتوں کی عبادت کرتے تھے بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم preached اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے سے پہلے۔ سیکنڈ کوسچن: واٹ ور دا ٹیچنگس آف اسلام؟ اسلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ آنسر: اسلام ٹیچ لو، پیس، کائنڈنس اینڈ رسپیکٹ۔ اسلام پیار، امن، مہربانی اور احترام کا درس دیتا ہے۔ کوسچن 3: وائی ڈڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ دا اولڈ مین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی خاتون کی عیادت کیوں کی؟ آنسر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ دا اولڈ وومن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی خاتون کی عیادت کی بیکاز شی واز سک ان بیڈ، کیونکہ وہ بستر پر بیمار تھی۔ کوسچن 4: ہاؤ دا اولڈ وومین چینج؟ بوڑھی خاتون کس طرح تبدیل ہوئیں؟ آنسر: دا اولڈ وومین چینج بائی دا لو اینڈ کائنڈنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھی خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور پیار کی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ کوسچن 5: وائی ڈڈ دا اینیمی ٹک آؤٹ ہز سورڈ ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دشمن نے کیوں اپنی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانی؟ آنسر: دا اینیمی ٹک آؤٹ ہز سورڈ ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن نے اپنی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانی بیکاز ہی پلان ٹو کل ہم، کیونکہ اس نے ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کمپریہنشن اسکل: کاز اینڈ ایفیکٹ۔ کاز کا معنی ہوتا ہے وجہ، سبب، اور ایفیکٹ کا معنی ہوتا ہے اثر ہونا۔ اس پورے کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے کرنے سے کوئی دوسری چیز واقع ہو جاتی ہے، تو اب کہتے ہیں جو کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ایفیکٹ، اثر ہونا۔ اچھا بھی یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس کو کہتے ہیں کاز، اس کی وجہ۔ تو اس کے اندر وہ آپ کو سے یہ پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اثر انداز ہوئی ہے، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، پھر اس کے عوامل کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ آپ نے سبق کے اندر تلاش کرنی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم جو ہے بے احتیاطی سے کھاؤ گے تو تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اب ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ بے احتیاطی سے کھانا کھانا۔ اب یہ جو ہے اس کو میں پڑھ کے آپ کو ریڈنگ بھی کرتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایٹ ٹائمس ون تھنگ میکس این ادر تھنگ ہیپن، بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے واقع ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ if you eat carelessly، اگر تم بے احتیاطی سے کھاؤ گے، your hands will get dirty، تو تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہو جائیں گے۔ getting dirty، گندے ہونا۔ is what happened، یہ کہ کیا واقع ہوا ہے۔ effect یعنی کہ یہ اثر ہے۔ eating carelessly، بے احتیاطی سے کھانا۔ is why it happened، کہ یہ ہاتھ گندے کیوں ہوئے تھے، تو یہ اس کی وجہ بتانا ہے۔ your hands got dirty، تمہارے ہاتھ گندے ہو گئے because you ate carelessly، کیونکہ تم نے بے احتیاطی سے کھایا تھا۔ thinking about cause and effect، کہتے ہیں کہ cause اور effect کے متعلق سوچنا will help you understand، یہ آپ کی مدد کرے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے whatever you read، جو کچھ آپ نے پڑھا۔ look for the clue words like so، تو آپ جو ہیں اس طرح کے اشارے کے الفاظ جو ہیں وہ آپ سمجھیں because، since، that and why۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اندر کوئی واقعہ وغیرہ ہوا ہے، کسی وجہ سے ہوا ہے، جیسے بیکاز ہو گیا، وائی بھی کیوں، تو یہ اس طرح کے الفاظ کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی اثر کسی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ These words give you an idea، یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو دیں گے ایک آئیڈیا۔ One thing makes another thing happen، کہ ایک چیز جو ہے دوسرے واقع کرتی ہے۔
ریچ ایٹ سینٹینسز کہتے ہیں ہر جملے کو پڑھیے وچ شوز واٹ ہیپنڈ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیا واقع ہوا. رائٹ دا ادر پارٹ آف دا سینٹینس تو آپ جملے کا دوسرا حصہ لکھیں ٹو شو وائی اٹ ہیپنڈ کہ یہ کیوں واقع ہوا ہے تو یہ کاز ہو جائے گی. یوز دا کلو ورڈس فار یور آنسرز تو کہتے ہیں اشارے کے الفاظ جو ہیں وہ آپ اپنے جواب میں استعمال کریں. واٹ ہیپنڈ کیا اثر ہوا ہے اسے افیکٹ کہیں گے. وائی ڈڈ اٹ ہیپن یہ کیوں واقع ہوا یہ کاز ہے. دا عربس ورشپڈ آئیڈلز عرب حضرات بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ ایک اثر واقع ہوا ہے. اچھا اب اس کی مثال سے سمجھا رہے ہیں بیکاز کیونکہ دے ور اگنورینٹ کیونکہ وہ لوگ جاہل تھے. بھئی یہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے تھے اس لیے کہ جہالت تھی. اگر وہ لوگ جاہل نہ ہوتے تو بتوں کی عبادت نہ کرتے. تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ بسا اوقات کوئی کام ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی اور ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو کام واقع ہوا ہے اس کو ایفیکٹ کہیں گے اور جس کی وجہ سے وہ یہ کام آیا ہے اس کو کاز کہیں گے. اب اس کی جو ہے وہ آپ کو ایکسرسائز دی ہے انہوں نے حل کرنے کے لیے تو اس کو آپ نے جو ہے بک پہ ہی حل کرنا ہے. پھر اس کی پک کھینچ کے آپ ہمیں گروپ میں دیں گے. اس کو نوٹ بک پہ نہیں لکھنا البتہ جو کوشچن آنسر سے وہ نوٹ بک پہ لکھیں گے. اس کو بک پہ لکھ کے نیٹ آپ چیک کروائیں گے. تو نمبر 1 کرول پریکٹسز آف عرب سٹاپڈ عرب لوگوں کی ظالم حرکات رک گئیں یہ ایک واقعہ اثر رونما ہوا ہے. بیکاز کیونکہ اسلام بیگین ٹو اسپریڈ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تو اب یہ کاز اور ایفیکٹ سمجھیے کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اس کی وجہ سے عرب کی ظالمانہ حرکات رک گئی. نمبر 2 دا عرب وانٹیڈ ٹو کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. بیکاز کیوں آف پازیٹیوٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثبت رویے کی وجہ سے وہ آپ کو شہید کرنے چاہتے تھے کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ دین پھیل رہا تھا ان کے اوپر مسائل آ رہے تھے اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا. نمبر 3 دا اولڈ وومین تھرو ربش آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. بیکاز کیونکہ شی واز اگینسٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی. نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ دا اولڈ وومین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی خاتون کی عیادت کی. بیکاز کیونکہ دا اولڈ وومین واز سک ان بیڈ کیونکہ وہ بوڑھی خاتون بستر پر بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیادت کرنا اس وجہ سے واقع ہوا کیونکہ وہ بیمار تھی. نمبر 5 دا اولڈ وومین ایکسیپٹڈ اسلام بوڑھی خاتون نے اسلام قبول کر لیا. بیکاز آف کائنڈنس اینڈ لو آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور مہربانی کی وجہ سے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی مزید سمجھنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی. ووکیبلری ذخیرہ الفاظ یعنی کہ آپ کے الفاظ کے اندر اور علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ورڈ میننگ میچ دا ورڈ ان کالم اے کہتے ہیں کہ کالم اے کا جو ورڈ ہے اسے ملائیں ود اٹس میننگ ان کالم بی کالم بی میں جو اس کا معنی ہے اس کے ساتھ. نمبر 1 فیئر خوف زدہ ہونا. اٹ از این انپلیزنٹ فیلنگ یہ ایک ناخوشگوار احساسات ہیں. وین یو تھنک دیٹ جب آپ سوچتے ہیں یو آر ان ڈینجر جب آپ خطرے میں ہو یعنی کہ جس وقت انسان خطرے کے اندر ہوتا ہے اس وقت اس کے جو جذبات ہیں یا اس کا جو موڈ کا جو خراب ہونا ہے اس کو فیئر کہتے ہیں. آئیڈلز بت اسٹیچوز اور سم ادر آبجیکٹس مجسمے یا دوسری بعض چیزیں دیٹ آر ورشپڈ جس کی عبادت کی جاتی ہے بائی فالوورز آف سرٹین ریلیجنس بعض مذاہب کے چاہنے والے یعنی کہ کچھ مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتوں کی یا اور چیزوں کی جو عبادت کرتے ہیں اسے آئیڈلز کہتے ہیں. تو آئیڈلز کو تھرڈ کے ساتھ ملانا ہے اور جس طرح یہ ملائے ہوئے ہیں آپ نے سیم اسی طرح اس کو میچ کرنا ہے. ورشپنگ عبادت کرنا. پریئنگ ایز پر ٹیچنگز آف اے ریلیجن مذہب کی طرف سے جو بھی عبادت کی تعلیم دی جائے اس کی عبادت اس کو ادا کرنا اس کو ورشپ کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی مذہب اس کی کسی قسم کی بھی عبادت ہے اس کو ورشپ کہتے ہیں. اگنورنس جہالت. وداؤٹ نالج آف سم تھنگ بغیر علم کے کچھ بھی اس کو جہالت کہا جاتا ہے. کرول ظالمانہ. سم ون ہو گیوز پین ٹو پیپل اور اینیمل کوئی بھی جو
لوگوں کو یا جانوروں کو تکلیف دے، اسے کرول ظالم بھی کہتے ہیں، اور اسی کے آگے ظالمانہ حرکات. پریکٹسز حرکات، سم تھنگ دیٹ پیپل ڈو ریگولرلی، لوگ جو کچھ باقاعدگی سے کریں اس سے پریکٹسز کرتے ہیں. عام حرکت ہو اسے موو ویسے حرکت کو کہتے ہیں، لیکن جو باقاعدہ ایک حرکات ہوتی رہے، انسان کا عمل ہوتا رہے، اس کو پریکٹس کہتے ہیں. ورکنگ ود ورڈس، الفاظ کے ساتھ کام کرنا. فائنڈ دا بیسٹ ورڈ، اچھا ورڈ تلاش کیجئے. ٹو فل ان دا بلینک، خالی جگہ کو پل کرنے کے لیے. اب جو ورڈز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں سپریڈنگ، کانفیڈنس، ہراس، ربش، ریویل. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری خالی جگہ کے اندر کون سا لفظ جو مناسب ہوگا ہم نے اس کو لکھنا ہے. نمبر 1، دا لاؤڈ نوائسز ہراس می، بلند آوازیں ہراس می، وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہراس ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2، دا لائٹ واز سپریڈنگ آن آل سائڈ، روشنی تمام جانب پھیل رہی تھی. نمبر 3، شی تھرو آل دا ربش، وہ تمام کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. ان دا گاربیج کین، گند کی ٹوکری میں. ہی سیڈ دیٹ ود کانفیڈنس، اس نے اعتماد کے ساتھ کہا. نمبر 5، دا ولیجرز وانٹیڈ ٹو ریویل دیئر اچیومنٹس، دیہاتی لوگ اپنی کامیابی ریویل ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ورڈ سٹڈی. اب الفاظ کے متعلق جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں ایفونکس الفاظ. سائلنٹ کے، بی اینڈ ڈبلیو لیٹرز، کے، بی اور ڈبلیو ورڈز کا خاموش ہونا. سم ٹائمز دا لیٹرز، بسا اوقات کچھ یہ الفاظ کے، بی اور ڈبلیو ڈو ناٹ اسٹینڈ فار دا ساؤنڈز، وہ ایسی آواز کے لیے نہیں ہوتے ہیں. دا یوزلی ریپریزنٹ، جس طرح وہ باقاعدہ استعمال ہوتے ہیں. ان سم ورڈز، کل الفاظ میں. دے اسٹینڈ فار نو ساؤنڈ ایٹ آل، ان کی بالکل آواز نہیں ہوتی ہے. دے آر سائلنٹ، وہ خاموش ہیں. ہیئر آر سم ایگزامپلس، یہاں پر کچھ مثالیں ہیں. دیکھیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض الفاظ جو ایسے ہیں جیسے کے، بی اور یہ ڈبلیو وغیرہ، کچھ لیٹرز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بالکل شیری سے ہی آواز نہیں آئے گی. سم ٹائم یہ پڑھے بھی جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ پہچان کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو سائلنٹ ورڈز ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پڑھ لیں تو ہم اس کے پڑھنے سے ہم ایسا لگے کہ ہمیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہمیں یہ نالج ہوگا کہ ہم نے ان ورڈز کو نہیں پڑھنا تو جب ہم اس طریقے سے ادا کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ معلوم ہوگا کہ انسان کو یہ اس ورڈز کا پتہ ہے. ریڈ دا سینٹینسز بلو، کہتے ہیں نیچے جملوں کو پڑھیں. ایچ سینٹینسز کنٹینس اے ورڈ، ہر جملہ جو ہے اس میں ایک ایسا الفاظ ہے. دیٹ ہیز اے سائلنٹ، جو کہ خاموش ہے. کے، بی اور ڈبلیو، کے، بی اور ڈبلیو میں سے ہوں گے. رائٹ دا ورڈز، ان الفاظ کو لکھیے. نمبر 1، دے بگین ٹو ہراس ہم، وہ ان کو تنگ کرنا شروع ہوئے. ان ایوری وے، ہر راستے سے. دے نیو، جو وہ جانتے تھے. تو اس میں دیکھیں یہ نیو میں ڈبلیو جو ہے آپ نے اس کو نہیں ادا کرنا. سیکنڈ، دا اولڈ وومن تھرو ربش آن ہم، بوڑھی خاتون جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ان پر پھینکتی تھی. تو اس کے اندر بھی ڈبلیو کی آواز نہیں آئے گی. 3، دا وومن واز ناٹ دیئر ٹو تھرو ربش، وہاں پر خاتون نہیں تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی. 4، دا سورڈ فیل فرام ہز ہینڈ، تلوار جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو یہاں پر دیکھیں ڈبلیو جو ہے بالکل اس کو ادا نہیں کیا گیا بلکہ اس کو سورڈ پڑھنا ہے. 5، دا مینس آرمز ور نم، اس کا بی نہیں پڑھنا بلکہ نم پڑھنا ہے. تو آدمیوں کے ہاتھ جو ہیں وہ بے حس تھے. تو اس طرح یہ اوپر دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے ناٹ، لیم، رائٹ. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر کے جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نالج ہو گیا، یا جیسے انہوں نے لیم دیا ہوا ہے رائٹ، اس کو ورائٹ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ہم اس کو رائٹ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ڈبلیو سائلنٹ ہوتا ہے. لینگویج اینڈ آرٹ، زبان اور اس کے متعلق فنون. اب یہ جملہ سینٹینس جملے کو کہتے ہیں، اس کے متعلق ڈیفینیشن کر رہے ہیں. A sentence is a group of words، جملہ جو ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے. That expresses a complete thought، جو کہ ایک مکمل سوچ اور آئیڈیا یا کسی خیال کا اظہار کرتا ہے. It begins with a capital letter، یہ ایک بڑے حرف سے شروع ہوتا ہے. And ends with a full stop، اور فل سٹاپ پر، نقطے پر ختم ہوتا ہے. تو دیکھیں جملہ اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو کسی بات کا مکمل طور پر فائدہ ہو، یعنی کہ کوئی بات ہے، کوئی سوچ ہے، آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے. اگر وہ سوچ یا وہ بات ادھوری ہو جس سے کوئی آپ کو بات
سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اسے جملہ نہیں کہیں گے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں، جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی افطاری کے وقت، اب بھئی افطاری کے وقت کیا ہے، ہمیں کون سا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ پورا جملہ کہتا ہے کہ افطاری کے وقت میں کوک پیتا ہوں، تو اب ہی ہمیں جملہ سمجھ آئے گا کہ یہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اس کو ایک مثال سے وہ یوں سمجھا رہے، ایگزامپل، مینی چلڈرن لائک اینیمل اسٹوریز، بہت سارے بچے جانوروں کی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک مکمل بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اتنا کہیں کہ مینی چلڈرن، بہت سارے بچے، اب پتہ نہیں کیا ہے بھائی، بہت سارے بچوں کو کیا ہو گیا، وہ پڑھتے نہیں ہیں یا کھیلتے رہتے ہیں یا والدین کو تنگ کر رہے ہیں یا سارا دن موبائل پہ پب جی کھیلتے ہیں، تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی جب تک ہم مکمل جملہ نہیں لگائیں گے۔ سم آف دا گروپس آف ورڈز، بہت سارے الفاظ کے جو گروپ ہیں، بلو آر سینٹینسز، نیچے جو ہیں وہ جملے ہیں، اور سم آر ناٹ، بعض نہیں ہے۔ رائٹ ایس آفٹر ایچ گروپ آف ورڈز دیٹ از اے سینٹینس، نیچے گروپ میں الفاظ میں جو جملے ہیں اس کے آگے آپ ایس لکھیں، اینڈ رائٹ این ایس یعنی کہ ناٹ سینٹینس اف اٹ از ناٹ اے سینٹینس، جو کہ جملے نہیں ہیں۔ نمبر 1، دے فیئرڈ دیئر نیبرز، وہ اپنے پڑوسیوں سے خوف زدہ تھے، تو یہ باقاعدہ ایک جملہ ہے، ہمیں ایک پوری خبر مل رہی ہے، اس کے آگے ہم ایس لکھیں گے۔ ٹائم بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، تو ابھی ہمیں جو ہے اسلام سے پہلے وقت میں، اب ہمیں اس کی کوئی بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا این ایس ناٹ سینٹینس لکھیں گے۔ نمبر 3، بری دیئر نیولی بورن ڈاٹرس الائیو، اپنی نئی پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی بھی، کرنا یہ گناہ ہے یا عرب کے لوگ کرتے تھے یا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس میں کمپلیٹ بات، کمپلیٹ تھاٹ یا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہم این ایس لکھیں گے۔ 4، دا عربز ور ورشپنگ آئیڈلز، عرب حضرات بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو ایک جملہ مکمل سمجھ آ رہا ہے، ایس۔ 5، اسلام ٹاٹ لو اینڈ پیس، اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے، تو لہذا اس کے آگے ایس آ جائے گا۔ کائنڈ آف سینٹینسز، جملے کی اقسام۔ اب ہمیں یہ گرامر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں انفارمیشن مہیا کر رہے ہیں۔ ڈکلریٹو اینڈ انٹیروگیٹو سینٹینسز، اعلانیہ اور سوالیہ جملے۔ ڈکلریٹو سینٹینسز میک اے اسٹیٹمنٹ، اعلانیہ جملے جو ہیں وہ ایک بیان جاری کرتے ہیں۔ ڈکلریٹو سینٹینسز اینڈس ود اے فل اسٹاپ، اور یہ جملہ جو ہے نقطے پر ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ڈکلریٹو سینٹینس کہتے ہیں ایک اعلانیہ جملے کو، جس کے اندر ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کسی بات کی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی آپ کو خیال یا کوئی رائے دی جاتی ہے، اور یہ ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی خبر، کوئی چیز، کوئی رائے پہنچائی جاتی ہے۔ اس کی مثال، مائی فرینڈس آر ویٹنگ فار می، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک اعلان اور ایک چیز، ایک رپورٹ مل گئی ہے۔ این انٹیروگیٹو سینٹینس آسک اے کویسچن، سوالیہ جملے جو ہیں وہ سوال کا پوچھنا ہے۔ اینڈ انٹیروگیٹو سینٹینسز اینڈس ود دا کویسچن مارک، سوالیہ جملہ جو ہے وہ کویسچن مارک پہ ختم ہوگا۔ ڈکلیریٹو میں نو کو فل اسٹاپ لگے گا اینڈ کے اندر، اور جو سوالیہ جملہ ہے اس کے اندر یہ سوالیہ نشان آئے گا۔ تو یہ انٹیروگیٹو سینٹینس میں کوئی بھی آپ سوال پوچھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بسا اوقات ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں یا بسا اوقات کوئی بات پوچھتے ہیں، تو اس بات کو پوچھنے کو انگلش کے اندر انٹیروگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ رائٹ ڈی اف دا سینٹینس از ڈکلیریٹو، کہتے ہیں ڈی لکھیں اس کے آگے اگر یہ اعلانیہ جملہ ہے۔ رائٹ آئی اف دا سینٹینس از انٹیروگیٹو، اور اگر یہ سوالی نشان ہے تو آپ آئی لگائیں۔ نمبر 1، دس واز اے ریگولر ڈیلی ایونٹ، یہ روزانہ کا باقاعدہ واقعہ تھا، چونکہ اس کے آپ نے سبق کے اندر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا کرکٹ روزانہ پھینکتی تھی، اس لیے یہ ایک پورا جملہ اس کی ایک رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ روزانہ ایسا عمل ہوتا تھا، لہٰذا ہم اس کے آگے ڈی لکھیں گے۔ وائی ڈڈ ہی فائنڈ، اسے کیا ملا، تو اس میں اندر سوال پوچھا جا رہا ہے تو آئی آئے گا۔ 3، دا وومن تھاٹ دیٹ ہی ہیڈ کم ٹو ٹیک ہز ریونج، بوڑھی خاتون نے یہ سوچا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا اس کے اندر ایک پوری رپورٹ ہو رہی ہے، تو اس کے آگے ہم ڈی لکھیں گے۔ 4، اٹ واز اے کمانڈ آف اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے آگے ڈی آئے گا۔ 5، ہو کین سیو یو ناؤ، تمہیں کون اس وقت بچا سکتا ہے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو آئی۔ تو دیکھیں جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہے اس کے آگے فل سٹاپ آ رہا ہے، آپ نے بھی ایسا جب بھی آپ
کوئی نہ کوئی لکھیں گے جملہ یا کچھ بھی، تو اس کے اندر جہاں پر ویسے ایک رپورٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے آگے فل سٹاپ لگانا ہے، اور جہاں پہ آپ کوئی سوالی انداز کریں گے یا سوال پوچھیں گے اپنی عبارت کے اندر، تو وہاں پر آپ سوالی نشان اینڈ میں لگائیں گے۔ رائٹنگ سکلز، اب یہ لکھنے کے متعلق آپ کو مہارت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تھنک آف دا کریکٹر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق سوچئے، اینڈ رائٹ اے پیراگراف، اور ایک پیراگراف لکھیں، ٹو ڈسکرائب ہز پرسنالٹی، ان کی پرسنالٹی ظاہر، ان کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ رائٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھیے نام، ان دا سینٹرل اوور، درمیان والی، اوول کہتے ہیں بیسویں شکل میں، یعنی کہ جو انڈے کی شکل ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں بنا ہوا ہے یہ اس طرح۔ اینڈ رائٹ 5 ورڈس، اور لکھیے 5 الفاظ، دیٹ ڈسکرائب ہز کریکٹر ان دا سرنڈنگ اوولس، جو کہ ان کی خصوصیات کو، کردار کو ظاہر کریں جو اس کے آس پاس جو یہ شکل کے ہیں انڈے والے اس کو۔ دین رائٹ 5 sentences، پھر 5 جملے لکھیے، دیٹ ڈسکرائب ہز، جو کہ ظاہر کرے ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات کو، یوزنگ دوز 5 ورڈس، انہی 5 الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو درمیان میں یہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو اوپر لکھا ہے کائنڈ، مہربان ہونا، یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی، جسٹس، عادل، اس سے نیچے ہے بینیفیکٹر، BENEFACTOR، یہ تھوڑا سا نظر کم آ رہا ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے گا، بینیفیکٹر، رحمت والا ہونا، لو، محبت کرنے والے، ٹروتھفل، سچے۔ تو آپ نے خود سے جو ہے ان 5 کے کوئی نہ کوئی جملے بنا کے جو ہیں اپنے نوٹ بک پہ لکھ کے دکھانے ہیں۔ تو آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو بک ورک کرایا گیا ہے اس نے آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، پھر اس کی آپ پک کھینچ کے ہمیں گروپس کے اندر دکھائیں گے، اور جو کوسچن اینڈ آنسر ہے اس کو آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اچھے طریقے سے، اس کی آپ اسکرین شاٹس لے لیا کریں، یا اس تاکہ آسان ہو، کوئی نہ کوئی اس کا حل کر لیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔